بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سننے والے اور دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی لوگ کہیں گے کہ السلام علیکم بھی کہا جائے، کئی لوگ السلام علیکم بھی کہیں گے. اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کہیں، اگر سننے والے سمجھ جاتے ہیں تو سلام ایک سلامتی کی دعا ہے جو ہر دوسرے انسان کے لیے ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا کوئی مذہب پہ بلیو نہ رکھتا ہو، سلامت رہے. تو آج یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ ہے. سلسلہ کیا تھا کہ آپ مذہب کو کیا سمجھے. ہر ایک ملک، ہر ایک قصبے، ہر ایک صوبے، ہر ایک محلے میں کوئی نہ کوئی مذہب یا دین یا دھرم یا ریلیجن ضرور ہوتا ہے. سب سے آسان چیز جو انسان کسی دوسرے انسان سے بات کر سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کس مذہب سے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، کیا آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں. تو ان 4-5 آپشنز میں کوئی نہ کوئی ایک وہ پک کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی ایڈوانس محلہ ہو جہاں وہ کہے جی میں کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتا. تو آپ سوچئے کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز پر یا تو بلیو کرتا ہے جیسے مذہب یا دین، یا وہ بلیو نہیں کرتا. لیکن اگر بلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے سوال نہیں. اگر کوئی انسان کسی انسان سے پوچھے کہ چوری کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، تو چاہے وہ مذہب کو فالو کرتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اور کسی پہ بلیو نہیں کرتا، اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ نہیں، چوری ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے ہم کیا سمجھے؟ ہم عام زبان میں اس کو ویلیوز یا اقدار کہتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس بندے میں بالکل اس کی قدریں نہیں ہیں، اس کو کسی چیز کی ویلیوز کا نہیں پتہ، اس میں شرافت نہیں ہے. یعنی شرافت سے مطلب بھی ہم ویلیوز کو فالو کرنا لیتے ہیں. یعنی اگر ایک ہندو ہے، اگر کسی کتے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دریا میں گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے، یا اگر کوئی مسلمان ہے وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہے، یا سکھ کھڑا ہے، یا ایک ایسا انسان جو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا، اس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، دھرا جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے انسان، ان میں ایک چیز مشترک ضرور ہوگی موسٹ لائکلی، کہ وہ ریسکیو کرنا چاہیں گے، بچانا چاہیں گے کہ بے زبان جانور ہے تو اس کو بچانا چاہیے. یا آپ نے دیکھا ہوگا، فلموں میں دیکھا ہوگا، یہاں ٹک ٹاک، یوٹیوب پہ کتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. یا کوئی بچہ اگر ایسا ہے جسے کچھ خطرہ ہے تو سبھی بچائیں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری انسانوں میں کامن ہیں. اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا کسی مذہب کو یا دین سے تعلق رکھتے ہیں یا دھرم سے تعلق رکھتے ہیں. آپ میں یہ چیز فطرتی طور پہ پائی جاتی ہے جسے نیچرل انسٹنکٹس کہتے ہیں. یعنی اگر ایک انسان ہے اور وہ کہیں تندور کے ساتھ بیٹھا ہے جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، غلطی سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ تندور کی آگ والے حصے کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اس کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کو جھٹکا لگے گا خود بخود ہی اور اس کا ہاتھ پیچھے آ جائے گا. اس کو ہم انگلش میں ریفلیکسو، یعنی اس کی جو
باڈی ہے اس میں یہ سسٹم پایا جاتا ہے، اس میں ایسی چیز ہے جسم کے اندر ہی جو یہ سینس کر لیتی ہے کہ انسان کا جسم محسوس کر لیتی ہے کہ انسان کا جسم خطرے میں ہے، اور وہ اس کے اگینسٹ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن کرے گی، یعنی اپنے ہاتھ کو خود بخود ہی پیچھے کر لے گا۔ تو یہ چیز آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ یہ نیچرل سروائیول انسٹنکٹس ہیں کہ انسان کی باڈی کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی جسم کو کسی بھی خطرے سے بچا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر یہ نظام نہ ہو تو کیا ہو کہ ایک انسان ہے یا ایک بچہ ہے، اگر اس کا ہاتھ کسی آگ پہ آ گیا ہے اور وہ اس کا جسم اس کو اس وقت بتائے جب اس کو درد ہو، محسوس ہو، جب ہاتھ پورا جل گیا ہو، تو پھر تو ایسے میکنزم یا ایسے نظام کا فائدہ نہیں۔ تو انسان میں ایک ایسا نظام پایا جاتا ہے، یہ میڈیکلی پروف ہے، یعنی اس کو ڈاکٹرز، سائنس کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ایسا نظام ہماری جسم میں ہے جو اگر نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آپ لے لیں گے، آپ کو کوئی بخار ہوتا ہے اور بخار میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا سر جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے، جسم گرم ہو گیا ہے، ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں، تو 104 تک پہنچ گیا، 106 تک پہنچ گیا۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارا جسم ہے اس کے کچھ اپنے ہی ایک سسٹم ہوتے ہیں، اپنا ایک نظام ہے اس میں، کہ وہ جب جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ کچھ نہ کوئی جراثیم ایسے بناتا ہے کہ جو مخالف جراثیم کو یا برے جراثیم کو مار دیتے ہیں، جسے ہم وائرس بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کرونا وائرس کا سنا ہے، تو کرونا وائرس میں ہم ایسی اس کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے طریقے نکال رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی کوئی ایسا فوجی پیدا کرے، کوئی ایسا پولیس والا وائرس ہماری جسم کے اندر پیدا کرے جو اس کرونا وائرس کو مار دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک پوری سائنس ہے، ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے جو سوچتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب کرونا وائرس اس طرح سے ہمیں اٹیک نہیں کرتا جس طرح شروع میں 2020 میں شروع میں ہوا، کیونکہ ہماری جسم کے اندر وہ مدافعت جسے کہتے ہیں، ریزیلینس، یا اس کے اگینسٹ کوئی ایسا فوجی یا سپاہی نہیں بیٹھا تھا کہ جو کرونا وائرس کو مقابلہ کرتا۔ لمبی کہانی کے بجائے اب ذرا مختصر چیز کرتے ہیں کہ دیکھیں انسان میں فطری طور پر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو گزارنے میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ اب یہ صرف انسانوں میں نہیں، یہ آپ حیوانوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کتنی ہی دنیا کی مخلوقات ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ ایسی سروائیول انسٹنکٹس ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے۔ تو پہلی قسط جو تھی، پہلا حصہ جو تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ انسان وجود میں آیا، کس طرح سے وجود میں آیا یہ سائنس بتاتی ہے، جو بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ کے بعد مخلوق نے جو آپ کی جانور تھے بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ وہ بننا شروع ہو گئے، جسے ہم جراثیم کہتے ہیں۔ ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر چیز ڈیزائن کرتی ہے، ہر ایک جاندار میں یہ ڈی این اے موجود ہے۔ تو ڈی این اے بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس سے جو بڑھتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک انسان کے 2 ہاتھ ہوں گے، 2 ٹانگیں ہوں گی، ایک چھپکلی ہے اس کے 4 یا 5 یا 10 یا 15 ٹانگیں ہوں گی۔ تو وہ ڈی این اے ڈیفائن کرتا ہے، ہر ایک مخلوق کا اپنا ڈی این اے ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھیڑیے کو دیکھیں، اس کا ڈی این اے مختلف ہے ایک کتے سے، لیکن ان دونوں اسپیشیز میں کچھ نہ کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پر ڈی این اے میں تبدیلی آئی اور کتا جو ہے وہ بھیڑیے سے نکل آیا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آگے جنریشن یا اس کی جو آنے والی جو اولاد تھی وہ تبدیل ہوتی ہوتی کتا بن گئی۔ اب یہ آپ ایسی چیزیں جن سے انکار نہیں کر سکتے۔
تو سائنس کا کہنا یہ ہے کہ انسان بھی اسی طرح سے ایک اور جانور، یعنی جسے ہم گوریلا کہتے ہیں، جو بندروں کی قسم ہے، اس میں سے نکلا ہے. ان گوریلا کی اس گوریلا کی ایک جنریشن تھی جس میں ڈی این اے میں تھوڑی سی چینج ہوئی، کیونکہ ماحول ایسا ہوگا یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ڈی این اے بھی چینج ہو جاتا ہے، اور بنتے بنتے وہ ایک انسان بن گیا جو آج کا انسان ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ ایسے ہوا، یہ بات کی بات. لیکن اس تھیوری کو کہ انسان بندروں کی اسپیشیز سے ہے، اس کو ایوولوشن کا نام دیا جاتا ہے. ڈارون بہت مشہور اسکالر گزرا ہے، مسلمان یا ہندو یا کوئی بھی مذہب پہ بلیو کرنے والے ڈارون کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نظریہ مذہبی لوگوں سے مختلف ہے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بنے، پھر حوا بنی، اور پھر ان دونوں سے ہماری انسانیت کی جو ہے پورا آغاز ہوا. کچھ لوگ ہیں جو کہ انٹرپریٹیشن کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، جو آدم اور حوا ہے وہ ٹھیک ہے، ایوولوشن بھی ٹھیک ہے، کہ انسان کو اس مقام تک پہنچنے تک جو آج انسان ہم دیکھتے ہیں کئی مراحل سے گزرنا پڑا. اسپیشیز یعنی ایک جو ان کا جسم تھا اس میں تبدیلی آئی، اور جو پہلا انسان جسے ہم آج کا انسان جسے سمجھتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. یہ نہیں تھا کہ آدم سے پہلے کوئی انسان نما چیز نہیں تھی، یا انسان جیسی چیز نہیں تھی، یا انسان جیسی مخلوق نہیں تھی. جو سب سے پہلا انسان بنا، جس کو علم، جس کو سوچ اور کئی نعمتیں عطا کی جو کہ کسی اور جانور یا مخلوقات میں موجود نہیں ہیں، وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک تو ٹھیک، ایک حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے. پھر ہم نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم نے مان لیا کہ بھئی انسان کیسے وجود میں ہے، لیکن وجود میں تو آ گیا، جس سے انکار نہیں. اس انسان میں تبدیلیاں آتی رہیں، یعنی انسان جب انسان بن گیا ایک بندر سے، تو اس نے کئی تبدیلیوں کو دیکھا. یعنی ماحول بدلا، سیزن بدلا، سیلاب آئے، یہ نقل مکانی امیگریشن اس نے کی، مائگریٹ کیا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گیا، دوسری جگہ پہ گیا جہاں پہ خوراک زیادہ تھی یا شکار زیادہ تھا. جس طرح سے عام جانور بھی یہ چیز کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. پرندوں کی مثال موجود ہے. اچھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان جب موو کرتے رہے تو انہیں کتنی مشکلیں تھیں، کیونکہ جب انسان نے رات کو سونا تھا جس طرح ہر جانور سوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے ایک نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا. جہاں اس کو ٹھکانہ ملے تو پھر اب ضروری ہے کہ اس ٹھکانے کے ساتھ ساتھ خوراک بھی ملے، یعنی شکار بھی ملے. تو اس طرح سے نقل مکانی کرتے کرتے ایک چیز ہم ذہن میں لا سکتے ہیں کہ ضرور انسان کے لیے یہ مشکل ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ انسان جب ایک جگہ سے واقف ہو جاتا ہے، فیملیئر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی مجھے یہاں پر زیادہ خوراک ملے گی، لیکن اب وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں خوراک ہے ہی نہیں ہے، تو دوسرے علاقے میں موو کرے گا. لیکن دوسرے علاقے میں اس کو دوبارہ سے سمجھنا پڑے گا کہ اس علاقے میں اچھی خوراک کہاں سے ملے گی یا اچھا شکار کہاں سے ملے گا. تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے ہم نے آگے دیکھا کہ انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اس میں عقل تھی، سوچنے کی صلاحیت تھی، ذہانت تھی، جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے انسان پوری دنیا میں چھا گیا اور اتنی کامیاب اسپیشیز ہے، مخلوق ہے. تو اس انسان نے دیکھا کہ میں نے کچھ بیج تھے جو میں کھاتا ہوں، میں نے گرائے اور ان میں سے کچھ پودا نکلا، اور اب ایک بیج سے پتہ نہیں کتنے سارے بیج نکل رہے ہیں، اور یہ میں کھاتا ہوں نیورشمنٹ کے لیے، اپنی خوراک کے لیے. تو اس انسان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک تجربہ کیا جائے کہ ان میں سے کچھ بیج میں روز زمین میں ڈال دیا کروں. اور کرتے کرتے یہ ہوا کہ اس نے ایگریکلچر کو فائنڈ کر لیا،
اب آپ بڑھتے رہیں کہ پھر اس نے لوہے کو دیکھا. یعنی ایک رات کیا ہوا کہ کسی جگہ پہ اس نے آگ جلائی تھی. اب آگ جلانا بھی ایک بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. تو اس نے ایک آگ جلانے کو سیکھ لیا کہ آگ کیسے جلتی ہے. جب آگ جلائی, آگ جلانے میں کچھ پتھر اس کے ساتھ تھے آگ کے ساتھ, اور ساری رات آگ جلتی رہی. صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ باقی جو لکڑی ہے وہ تو کوئلہ بن کے ختم ہو گئی, لیکن اس میں ایک ایسا پتھر سا بنا ہوا ہے جو بڑا مضبوط ہے. یا اس نے کوئی تانبا دریافت کیا, یعنی کاپر, یا اس نے لوہے کو دریافت کیا. اور پھر اس نے دیکھا کہ مجھے جب جانور کو مارنا ہے, کیونکہ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کا بھی شکار کرتا تھا, اس نے یہ دیکھا کہ جو پہلے میں ہتھیار بناتا تھا جانور کو مارنے کے لیے, اب میں اگر لوہے کے ہتھیار بناؤں تو زیادہ مضبوط ہے, یہ ٹوٹتا نہیں. یا تانبے کے بناؤں تو ہم اس کو برونز ایج, کاپر ایج, اور پھر آئرن ایج, اور پھر اس طرح سے ہم ایجز میں ہم اپنی آسانی کے لیے یوز کرتے ہیں یہ لفظ, کہ انسان وقتوں میں کس طرح چیزیں دریافت کرتا رہا, اور اس کے زندگی میں کس طرح سے آسانیاں پیدا ہوتی نہیں اس کے لیے, بیکاز اس نے ایک ایسی چیز دریافت کی جو پہلے نہیں تھی. اب یہ چیز دریافت کرنا اور پھر اس چیز کو دوسری نسل میں ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ہم نے پہلے ویڈیو میں دیکھا کہ انسان کی زندگی, اس نے دیکھا کہ 30-40 سال ہے, جب میں بوڑھا ہو جاتا ہوں تو ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا ٹیم پلیئر ہو, ایک ٹیم ورکر ہو کہ جو میرے بعد شکار کر سکے. اس نے اپنی اولاد کو دیکھا کہ اولاد کو پھر میں یہ سکھاؤں گا, کیونکہ اولاد کو پتہ نہیں ہے, بالکل انجان ہے ان چیزوں سے جن کو میں جانتا ہوں, جو میرا تجربہ ہے, جو میرا علم ہے. تو اس نے یہ محسوس کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو یا بچی کو میں یہ نالج ٹرانسفر کروں تاکہ وہ بھی شکار پہ جا سکے اور ہماری ٹیم مضبوط ہو سکے. اس سے پہلے اس کے ماں باپ تھے جو اس گروپ کا حصہ تھے, اور وہ لوگ مطلب اس قابل نہیں رہے کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے کہ وہ شکار پہ جا سکیں. تو اب وہ کرتے ورتے کچھ نہیں, بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اس کا بچہ جو ہے اس میں وہ انرجی ہے. تو اس نے سوچا کہ کس طرح سے میں اس میں یہ نالج کو ٹرانسفر کروں. اب آپ جانتے ہیں کہ نالج کو ٹرانسفر کرنا اتنا آسان نہیں. یعنی آج کل کے دور میں جہاں نالج ہر جگہ موجود ہے, کچھ چیز اگر ہمیں سیکھنی ہو اس میں ٹائم لگانا پڑتا ہے, اور پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا نالج دے جو کہ بڑا اچھا نالج ہو, تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیا چیز کیسے ہے. اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہم جاہل کے جاہل رہیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی ملکوں میں, کئی ایسی جگہوں پر جو کہ بیکورڈ ہیں, جہاں پہ تعلیم نہیں ہے, جہاں ایجوکیشن نہیں ہے, لوگ بہت بنیادی طور پر رہتے ہیں, بنیادی زندگی گزارتے ہیں, انہیں علم نہیں ہے کئی چیزوں کا. کئی ملک اس علم کی وجہ سے ترقی دیکھتے ہیں, جیسے امریکہ ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, اور یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کچھ ایسی ٹیکنالوجیز بنائیں جس میں میڈیکل میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی, یا دوسرے شعبوں میں بہت زیادہ ترقی کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ چیزیں کامن ہیں, کہ جو عام انسان سمجھ سکتا ہے کہ بات کیا ہے. اب اگر ہم اس کہانی کو آگے بڑھاتے رہیں کہ انسان نے علم حاصل کیا, کچھ تجربہ حاصل کیا, پھر اس کو ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ اس علم کو میں اپنے بچے تک یا آف سپرنگ تک, اگلی نسل تک کیسے پہنچاؤں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ مجھے لک آفٹر کریں گے, اور شکار اس وقت کریں گے جب یہ شکار اچھی طرح سے کر سکیں, جب انہیں نالج ہو. تو پتھروں کا استعمال ہوا کہ انسان نے غاروں کے اندر تصویریں بنانا شروع کی کہ ایک انسان تیر کمان لے کے کسی جانور کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور پھر یہ چلتے چلتے یہ علم اس طرح سے ٹرانسفر ہوتا رہا اگلی نسل کے لیے تصویروں کی شکل میں, کہ بہت آسان تھا ایک بچے کو یہ سمجھانا. اگر وہ تصویر دیکھے, اس کو جانور کی سمجھ آ گئی, اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ تیر کمان یہ ہے اور یہ بھاگ رہا ہے. سو امیجری, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تصویر 1000 لفظوں کے برابر ہے, یعنی ایک تصویر سے آپ کتنی ہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو انسان نے یہ نظریہ یوز کیا, یہ طریقہ یوز کیا کہ تصویر سے یا شکلوں سے یا پتھروں کو تراش کر علم کو پہنچایا جائے.
اب اس کی مثال ہم نے دیکھی، پھر کیسے بنتی رہی یہ چیز کہ آپ اس کو اگر مذہب سے تھوڑا سا دور رکھیں کچھ وقت کے لیے، تو سوچیں کہ ہر ایک مذہب میں جو ہم نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں کہ کسی نے کوئی مندر بنایا ہے، اس میں کوئی خدا کو رکھا ہے، اس کی کوئی دیوی ہے، کوئی پجاری ہے، پریسٹ ہے، تو اب وہ ہر مندر جو ہے وہ ڈفرنٹ شعبوں کے اوپر ہے. یعنی ایک محبت کی دیوی ہے، ایک محبت کا خدا ہے، ایک جنگ کا خدا ہے، اور جو اس کا ٹیمپل بنایا ہے کسی نے پلوٹو کا، ٹھیک، گریک میتھولوجی میں جائیں تو آپ کو بہت سارے ملیں گے. ہندوؤں کے مذہب میں دیکھیں تو بہت سارے ملیں گے. کالی دیوی انتقام، جب دنیا میں مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں ہے ہندوازم کے بارے میں، لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو زیادہ سمجھ آ سکتی ہے اگر انہی سے ایگزامپل لی جائے. تو اب وہ جو لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ جو کالی ماتا کو جانتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ انتقام، ریونج اگینسٹ the bad things happening in a society، جو لوگ برے ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے وہ آئے گی. اور پھر جنگ کا دیو آپ کا خدا ہے، پھر محبت کی دیوی ہے، پھر لکشمی دیوی بھی بڑی مشہور ہے جو دولت کی دیوی ہے. بھی ہمارے گھر میں لکشمی آئی ہے آج، یعنی پیسہ جب آتا ہے تو لکشمی دیوی مہربان ہو جائے. اب یہ چیزیں ہم بھی سنتے ہیں، حالانکہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن سنتے ہیں. ایک رواج ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک سٹوری ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ انسان نے اس علم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، یہاں سے یہ مفروضہ، یعنی فرض کریں یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ مذہب اس طرح سے وجود میں آیا ہوگا کہ انسان کو ایک مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا کہ علم کو ٹرانسفر، یعنی نالج کو ٹرانسفر کیسے کیا جائے دوسری نسل میں. اس کے لیے اس نے مندر بنائے. اس نے ہر ایک مندر کو ایک دیوی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. یعنی محبت کی دیوی ہے، پھر آپ کے پاس فرٹیلائزیشن جو آپ کی ہوتی ہے، یعنی فصل میں زیادہ پیداوار ہو، فصلیں اچھی ہوں، تو اس کی بھی ایک ٹپیکل دیوی. اب یہ صرف ایک سویلائزیشن میں نہیں ہے، یا مائن جو سویلائزیشنز ہیں جو کہ اتنے سمندر پار ہیں یہاں سے، ان کے پاس آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو تبدیلیاں وقت کے لحاظ سے ہوتی رہیں، انسان کچھ چیزیں ایسی کرتا رہا کہ جو ایک حل بنتا ہے کسی بھی مسئلے کا. یعنی جہاں بھی انسان کو پیاس لگی اس نے پانی پیا. تو اب ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 7 سمندر پار جو سویلائزیشن ہے مائن کی، اور جو انڈیا کی سویلائزیشن ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی ایک وقت میں ایک ہی ہوں. لیکن دوسرے کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کی مشکل ایک ہے کہ اس کو پانی چاہیے، اور پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے اس کی. یا اس نے جو گھر بنائے وہ بہت بہت سملر ہیں اس کا طریقہ بنانے کا، جو انڈیا میں بھی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ٹیکنالوجی دوسرے خطے میں پہنچ گئی، دوسری جگہ پر پہنچ گئی، اور وہ سفر کرنے کا کوئی راستہ تھا نہیں درمیان میں. یعنی انڈینز جو تھے انڈیا میں، انڈیا کی سویلائزیشنز، وہ لوگ سمندر کو کراس نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے مندر، جو پرانے مندروں کی بلڈنگز ہیں، وہ کس طرح سے اتنی کامن ہے، جیسے مائن سویلائزیشن جو امریکہ میں. تو آپ یہ سوچ کے تھوڑا سا کمپلیکس میں آ جائیں گے، تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. اس کو کئی سائنسدانوں نے یا لوگوں نے، سوچنے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب اس کی پرابلم ایک جیسی ہو، اس کا سلوشن بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے. یعنی جیسے جانوروں کی کھال یوز کرنا. تو یہ ایک ذہن میں رکھیے، لیکن یہ کام آئے گی کہ کچھ چیزوں کا حل ایک جیسا ہو سکتا ہے. اچھا، انسانوں میں
جب یہ چیز بڑھتی گئی اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ مذہب پھر اس طرح سے تخلیق کیا گیا ہو کہ جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم نے علم کو کیسے دوسرے جنریشن تک پہنچانا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو لیکچر دینا شروع کریں تو ہمارے پاس لینگویج یعنی زبان ایسی نہیں ہے کہ ہم دے سکیں. پھر اگر ہم ان کو زبان میں بتانا شروع کریں تو بچے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے. تو اگر ہم بچوں کو کچھ کلرفل چیزیں دکھائیں، کچھ ایسی تصویریں بنا کر دکھائیں، تو ہم نے دیکھا کہ بچے بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اس چیز میں. یعنی ایک دادی جو ہوتی ہے، اس سے آپ جب کہانی سنتے ہیں تو بچے سوتے نہیں جب تک کہانی ختم نہ ہو. یا ایک کہانی کا تھوڑی چھوٹی ہے اور ان کو نیند نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اور سناؤ. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اب بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں کہ ان کا نالج یعنی ان کا ذہن علم بڑھ سکے اور وہ گرو کر سکے. اس کے لیے طریقے کامن، ایک جیسے طریقے نکالیں، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہوں. کہانیاں سنائی جاتی ہیں، کہانیوں میں اب کیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. ہیرو ہوتا ہے، ولن ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نالج کو ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ تھا انسان کا، اور انسان نے اس کا حل نکالا. تو یہ چیز آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیٹیل میں کہ ہمیں یونیورسٹیز جو نظر آتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں جیسے آج سے 1000 سال پہلے، 2 لاکھ سال پہلے، 3 لاکھ سال پہلے لوگوں نے مندر بنائے ہوں گے. فرض کریں اگر انسانی جو سویلائزیشن اتنی لمبی ہے، اول تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ 2000 سال یا 12,000 سال سے 15,000 سال تک پرانی ہے جب انسان نے تخلیق پائی. لیکن جو انسان کے ڈھانچے ملتے ہیں وہ لاکھوں سالوں کے اوپر ہے. یعنی ہمیں لاکھوں سال پرانے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ پتہ نہیں کتنے پرانے ہمیں ڈھانچے ملے. تو ہمارے پاس سائنس میں یہ ایک چیز موجود ہے کہ انسان کا وجود تھا اور بہت کروڑوں سالوں سے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جو کروڑوں سال لاکھوں سال پرانے رہتے تھے وہ جانوروں کی طرح رہتے تھے جس طرح جانور عام طور پہ رہتے ہیں گروپس کی شکل میں اور شکار کرتے ہیں. اچھا تو آگے بڑھتے ہیں کہ انسان نے اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ مندر بنائے ہوں گے یا چیزیں کتابیں جنہیں ہم کہتے ہیں بنائی ہوں گی. اس زمانے میں تو پرنٹنگ پریس نہیں تھا، لیکن پھر اس نے پتھروں پہ تراش کر چیزیں بنائیں اور اپنے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ان کا انٹرسٹ رہے انسان نے ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو بہت زیادہ اٹریکٹیو تھیں اور جو نئی نسل تھی وہ اس میں انٹرسٹ لیتی تھی. تو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا انسان بھی یہی چیز کر رہا ہو، جس طرح سے اسکول آف میڈیسن، اسکول آف انجینئرنگ، اور پھر آپ کا وہاں پہ ایک پریسٹ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے جسے ہم ڈین یا سربراہ یا چانسلر کہتے ہیں. یہ اس یونیورسٹی کا اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پجاری ہو جسے ہم مندر کا پجاری کہتے ہیں. پھر ہم نے ایک مثال لی تھی کہ ایک شخص ہے جو کہ یوٹیوب پہ کافی اس کی ویڈیوز ہیں جو کہ پرانی انڈین سویلائزیشن پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کئی مندروں میں ایسے نشان ہیں جو سانپوں کی شکل میں ہیں اور وہ سانپوں کی مختلف شکلیں، یعنی شکلیں تو نہیں، ان کی ڈفرینٹ صورت پوزیشنز ہیں جو وہ سانپ نظر آتا ہے. 2 سانپ ہیں کہیں جگہ پہ، 3 سانپ ہیں کئی جگہ پہ، 1 سانپ ہے. تو وہ جب دیکھا اس نے دیکھا کہ اگر ہم ان چیزوں سے رسیوں کو باندھنا شروع کریں، اگر سانپ کو یہ تصور کر لیں کہ یہ رسیاں ہیں، تو اس نے دیکھا یہ تو ایک پوری گرہیں باندھنے کی ایک پوری انہوں نے طریقے بتائے ہوئے تھے. اگر میں اس یوٹیوب ویڈیو کو فائنڈ کر سکا I will definitely share with you guys. تو آپ دیکھیے کہ اس مندر میں جسے ہم سمجھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی. اوکے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سویلائزیشن جو ہے وہ کس طرح بنیادی طور پر سبق کی جا سکتی ہے، اس کو ایک چھوٹی سی کہانی میں بتایا جا سکتا ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ انسان کو ایک مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ اس کا علم کو ٹرانسفر کرنا تھا. سب سے جو اسٹرانگ پوائنٹ
اس نظریے میں کہ دین کیسے بنتا ہے، اس کی ریسیپی کیا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، یہاں سے انسان سمجھ سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی مذہب پر بلیو کرتے ہوں تو یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ہر انسان، آج کل کا انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور اس کے سامنے ایسے ثبوت ہیں کہ جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا. irrefutable ایویڈنس، ایک ایسا ثبوت جس سے انکار ناممکن ہے. تو اب تھوڑا سا اس کہانی کو ہم آہستہ آہستہ آگے لے کے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو جو بہت زیادہ لمبی ہو جائے انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر جس کا انسان کا کوئی انٹرسٹ ہے اس چیز میں وہ سنے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو آخر تک سنیں، تھوڑا سا برداشت کریں. اٹس ناٹ فار انٹرٹینمنٹ اونلی، اٹس فار دا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اسی کی بیس پر ہم سارا یہ جو مذہب کا پہاڑ ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو انسانوں نے غاروں کے اندر تصویریں بنائیں جسے آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ وہ کیا چیز تھی جو ہمارے دادا پر دادا یا پچھلی پیڑھیاں جو تھیں وہ کس چیز کا شکار کرتی تھی. اور اس طرح سے خوراک، یعنی کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کا نالج دیا گیا پرانی جنریشن سے دوسری نئی جنریشنز تک کہ آپ یہ جو ہے چیز نہ کھائیں، آپ یہ چیز کھائیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے، اس نالج کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے. مثلا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان جو کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہوں گے، لمبے دور جگہوں پر، وہ ایک وقت میں یا ایک مہینے میں یا ایک دن کسی سال میں اکٹھے ہوں. کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جسے ہم سوشل اینیمل، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں انسان ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے جو سوشل ہے. یعنی وہ دوسرے انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یعنی کسی انسان کو اگر سزا دینی ہو تو اسے ایک بند کوٹری میں بند کر دیں، دوسرا انسان سے اس کو کانٹیکٹ نہ ہو، تو یہ اس کے لیے سب سے بری سزا ہوگی. اور کئی آپ نے دفعہ سنا ہوگا کہ کسی انسان کو جو ہے وہ ایسی سزا دی گئی تو اس کے لیے اس کی صحت پر کتنا اثر ہوا، اس کی نفسیات پہ کتنا اثر ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اگر اس چیز کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر اپنے مذہب کو دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. کسی جگہ پہ بہار آنے کا تہوار ہے جسے ہم بسنت کہتے ہیں. ہمارے لاہور میں بسنت تو پاگلوں کی طرح مناتے تھے، اور یہ ایسی بسنت ہوتی تھی کہ وہ جو آپ کو آسمان نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی تیاریاں ہم بہت پہلے سے کرتے تھے. تو وہ ایک فیسٹیول ہے جو کہ اسپرنگ کے آنے کے لیے ہم کرتے ہیں. پنجاب میں یہ رواج ہے. کئی جگہوں پہ فصل کاٹنے کا تہوار ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر مطلب ہے کسی مندر پہ یا کسی جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے. تو آپ چلتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ان مذاہب میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. مذہب میں مندر، مسجد، گرجا، سیناگوگ، ٹیمپل، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری پشتوں میں، یعنی ہمارے جو آج سے ہزاروں سال کے انسان تھے وہ بھی یہ چیزیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک مذہب ہو تو وہاں پہ یہ ہوگا زیادہ، دوسرے مذہب میں یہ چیز نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ ایتھیسٹ ہو تو وہ کون سی جگہ پہ جا کے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یا اگر وہ ایتھیسٹ ہے، جیسے آپ کے کئی لوگ ملکوں میں ایسے ہیں جو کہ کوئی ریلیجس فیسٹیول ان کا نہیں ہوتا، جیسے کرسمس ہے جس کو ہم ریلیجس سیزن کہتے ہیں یا ریلیجس فیسٹیول کہتے ہیں. اس کو کئی جگہ پر جو ہے وہ ہم اس کو سیزنل گریٹنگ کہتے ہیں. یعنی کہ اسپرنگ جو ہے وہ جو ونٹر ہے، سردیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. آج ان کا آخری دن ہے 25 دسمبر، اور اب سے دن جو ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جائیں گی. سو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو نیچر کی طرف لے کے جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے پہلے سے.
اوکے سو اس ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں کہ کیا مذہب ہم نے خود بنایا ہے یا مذہب ہماری ضرورت کی وجہ سے ایک سلوشن تھا جس کو ہم نے بعد میں ٹیمپل بنا دیا. اس علم کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم نے سٹوریز بنائیں، ان سٹوریز میں ہم نے اپنی قدریں سمجھانی تھیں کہ بچے چوری نہ کریں، کسی کو قتل نہ کریں، یا کچھ ایسی چیز نہ کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے اچھی نہ ہو. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے جائیں کہ یہ بنتی گئیں اور یہ آپ کو مذہب کے اندر نظر آئیں گی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں، اگر یہ سوچیں جیسے ایک ایتھیسٹ یا دھرا جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کی پوائنٹ آف ویو سے اس کا ذہن تو سوچیں گے وہ ایسی چیز کیوں کہہ رہا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ مذہب بے وقوفی ہے، یہ بھی جہالت کی نشانی کہ کوئی خدا نہیں ہے، جس طرح سے ایک ایتھیسٹ انسان کہتا ہے کہ مذہب تو سب یہ کہانیاں ہیں اور ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ سب جہالت ہے. لیکن پھر اس کے پاس ایک اور زندگی گزارنے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زندگی کس طرح سے گزارے گا. تو وہ کہتا ہے ہاں میں اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کروں گا، جو میرا قانون ہے میں اس کو فالو کروں گا. یعنی جو مذہب والے وہ قانون فالو نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں. تو تم ایسا کون سا ایک انوکھا کام کر رہے ہو کہ جو دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہا. اگر ایک ایتھیسٹ ہے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ چوری کرنا ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں ٹھیک، جو میرا ہے وہ میرا ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی دوسرے کی چیز کو اٹھا لوں، اور یہ غیر قانونی ہے. اگر آپ مذہب کے کسی بھی انسان سے پوچھیں جو کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ بھی یہ کہے گا نا، یہ تو پہلی چیز ہے کہ قانونی طور پہ غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرے مذہب کے خلاف ہے کہ میں چوری کروں، میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. تو کان کو یہاں یا تو یہاں سے پکڑ لیں یا وہاں سے پکڑ لیں، بات تو ایک ہی ہے کہ چوری کرنا بری چیز ہے، اور کسی بھی سوسائٹی میں یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ الاؤیبل نہیں ہے، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. تو پھر مذہب کا ہونا یا نہ ہونا اس کا بھی کوئی سوال نہیں بنتا، یا ایتھیسٹ ہونا یا نہ ہونا اس کا بھی کوئی سوال نہیں بنتا. کیونکہ ایتھیسٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز سے انکار کرتے ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ کیا ان کے پاس مکمل جواب ہے کسی چیز کا، یعنی خدا ہے یا نہیں ہے. چلیں مان لیے کہ خدا نہیں ہے، تو اس کو پروف کریں کہ خدا نہیں ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا جواب دیں گے کہ بھئی آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میری جیب میں 10 کلو کا پتھر کیوں نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ نہیں ہے، تو آپ وہ پوچھیں کہ کیوں نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے. یعنی ایک ایسے سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ خود بھی آپ کو کنفیوز ملیں گے کہ بھئی یہ کیوں ہو ضروری ہے کہ میری جیب میں 10 کلو کا پتھر ہو، میری جیب تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی. یا میں 10 کلو کا وزن اٹھا کر جب بھی جاؤں کھانا کھانے کے لیے 10 کلو کا وزن سر پہ رکھوں. تو آپ ایسی یعنی بحث میں چلے جائیں گے کہ جس کا نہ سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا. اور ایک اور وجہ بنے گی کہ بھی آپ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ذرا جس میں انٹرسٹ ہو، تو آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ایسی پھلجڑی جلاتے ہیں کہ جو ٹائم پاس کرے اور مزہ آئے، انٹرٹینمنٹ ہو. تو دیٹس واٹ یو ڈو. لیکن مذہب کو نہ ماننے والوں کے پاس بھی ایک پرابلم آ گئی کہ اگر کہیں کہ خدا نہیں ہے تو چیزیں دنیا میں کیسے وجود میں آئیں. اور جتنے مرضی وہ اس کے اوپر شوگر کوٹنگ کر لیں، آخر میں وہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. یا سائنس کا سہارا لیں گے یا کئی ایسی چیزوں کا سہارا لیں گے کہ جن کی ان کو خود پروف کرنا ان کے لیے مسئلہ ہوگا. تو اب ان میں تھوڑی سی ترقی ہوئی، تھوڑی سی بہتری آئی، اور ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ہم بھی
مذہب جو کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک ضد ہے. تو یہ تو وہی ہے کہ تو ہم نے بھی اپنا ایک مذہب بنا لیا ہے کہ ہم ایک ایسا بلیف بنا رہے ہیں کہ بھئی خدا نہیں ہے، ہم نے اس کی ضد بنا لی ہے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ان کو بلیف، کسی چیز پہ بلیو کرنے سے اعتراض ہے، ہو سکتا ہے. یہ جو نئی اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ایگنوسٹزم کہتے ہیں، کہ یہ بندہ ایگنوسٹک ہے، یہ بلیو کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، کہتا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، بھئی میں بلیو نہیں بھی کرتا، انکار بھی نہیں کرتا. ابھی دیکھیں کتنا مذاق کا خیز ایک عجیب سی چیز بن گئی کہ ایگنوسٹک. اچھا، اب تھوڑی سی چیزیں ہم آگے مشکل کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی چیزوں کو ذرا بڑھا سکیں، لیکن ضروری تھا کہ ساری بنیاد رکھی جائے کہ ہمارا مذہب سے کیا مطلب ہے. مذہب اگر ضروری ہے تو وہ کیوں ضروری ہے، مذہب اگر ضروری تھا تو وہ کیوں ضروری تھا. سائنٹیفکلی ایک آرگومنٹ اس کی فیور میں جاتا ہے کہ پرابلم تھی انسان کو اپنے علم کو ٹرانسفر کرنے میں، کہ اپنی نئی نسل تک پہنچا سکے اپنے علم کو، اور وہ اتنا اٹریکٹیولی پہنچا سکے کہ بچے واقعی اس چیز کو سمجھیں. اور ینگ ایج میں زیادہ سمجھنا اچھا ہے، کیونکہ جب بچے چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں بنیادی طور پر، وہ بھولتے نہیں جب وہ بڑے ہوں گے. ایک بڑا جو ہے اس کو فزکس سے فارمولے یاد کرنے کو کہے گی تو بڑا مشکل ہوگا، یا کسی دوسری زبان میں اس کو سمجھانا چاہیں گے کہ زبان بول، اس کے لیے زبان کو بولنا مشکل ہوگا. لیکن ایک آپ کا بچہ ہے، وہ اگر یو ایس میں آتا ہے، کینیڈا میں آتا ہے، یو کے میں آتا ہے، یا کسی بھی دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو بچہ بہت اچھی زبان بول لیتا ہے اس ملک کی، اور اپنی زبان بھی بول لیتا ہے. آپ چاہے اس ملک میں 10 سال 20 سال 40 سال بھی رہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے زبان نہیں بول سکتے. وجہ کیا تھی کہ آپ بہت بڑی عمر میں آئے، آپ کا بچہ چھوٹی عمر میں، اس نے 1 سال کے اندر وہ ساری لینگویج کو ماسٹر کر لیا، which you couldn't do for 30 years 40 years 50 years. تو آپ خود سوچیں کہ مذہب کا مقصد تھا علم کو پہنچانا دوسری نسل تک، اور اس کو اتنا اٹریکٹیو بنانا کہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں. بچوں کو کیوں فوکس کیا گیا کہ وہ چھوٹی عمر سے اس چیز کو سمجھ سکیں کہ نالج کیا ہے، اور اس میں کچھ امپروومنٹ لے کے آ سکیں. تو اس طرح سے یہ ایک مفروضہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ کو لگے گا کہ یہ ان لوگوں کی فیور میں جائے گا کہ جو مذہب پہ بلیو نہیں کرتے، یعنی کہ جو ایتھیسٹ ہیں. یا اگر آپ دیکھیں اس کو اس نظر سے کہ یہ ایتھیسٹ کی فیور میں جاتا ہے، میری نظر میں ایتھیسٹ کی فیور میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پھر ریلیجن کو سائنٹیفک نظر سے دیکھتے ہوئے اس کو سوشل سائنس میں لے جائیں گے. یہ سوشل پرابلم تھی جس کی وجہ سے انسان نے مذہب کو کریٹ کیا. تو ایک حد تک وہ ایڈوانٹیج میں رہیں گے کہ بھئی اگر اس نے کریٹ کیا ہے تو پھر خدا کہاں سے آ گیا. تو اس کا اب جواب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکل سکتا ہے کہ خدا کا ہونا ایک ایسی چیز کا ہونا کہ جو سارا علم تخلیق کرتی ہے، سب چیزیں وہی دیتی ہے، سب کچھ اس نے بنایا. اس کا سوال کا اس کے سوال کا کیا حل؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں جو اس کا مطلب ہے انکاری ہیں کہ خدا نہیں ہے. جس طرح ڈارون واز اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، لیکن وہ خدا سے انکار کرتا ہے. اسی طرح سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو انتہائی لیول تک گئے ہیں ذہانت کے، وہ خدا کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ تو گزارا ہی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ یا یہ انسان جو ہے یہ ذہنی طور پہ تعصب کا شکار تھا، اور اس نے اس وجہ سے ہی نظریہ پیش کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ مذہب ختم ہو جائے، یا ڈارون کے پاس کبھی کوئی مسلمان گزرا نہیں تھا، یا اس نے قرآن کبھی پڑھا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ بدظن ہو گیا کرسچینٹی سے. یہ کرسچینٹی تو ہے ہی سب کچھ عجیب. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میں آپ کو مزید مثالیں کیا دوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں
کسی وجہ سے وہ تنگ آ کر اس نے ایک نئی چیز دریافت کرنی چاہیے اور اس نے انکار کر دیا خدا کا. اس کو ہم پرسنل بائسز کہتے ہیں کہ جو ریسرچر ہے اس کا اپنا تعصب ہو، بائس ہو، وہ سائڈ لیتا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی ریسرچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی. جس طرح سے ایک مسلمان ہے کوشش کرے گا بھی قرآن کو کہیں نہ کہیں پہ ضرور ٹھونسے، کہیں نہ کہیں تھیوری میں کہ بھی قرآن پاک میں یہ لکھا ہے. اس طرح سے آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیں، وہ بھی یہ چیز کرتے ہیں. تو مختلف مذاہب میں جب انسان دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کو، یعنی ایک کرسچن کو اتنا تھورو انڈرسٹینڈنگ یا نالج نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں، یا ایک مسلمان کو ہندو ریلیجن کے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہوگا کیونکہ اس نے پرسنلی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو ینگ ایج میں نہیں کیا، یا اگر ینگ ایج میں دیکھا بھی ہے اس نے تو اس نے اڈاپٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کا ایک دوست ہو جو کہ ہندو ہو جس سے وہ سیکھتا ہو. تو آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کتنی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جسے ہم بائسز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے تحقیق جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. اب انصاف کیا جائے یا نہ کیا جائے تو سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. ہر انسان کہے گا بھی چوری نہیں کرنی چاہیے، ہر انسان یہ کہے گا نا کہ انصاف کرنا چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذہب سے باہر ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایک ایماندار شخص ہیں، ضروری نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ بھی ایماندار ہو سکتا ہے. اچھا، خدا یا اللہ یا آد شکتی یا وہ ڈیوائن پاور جسے کہا جاتا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، ایتھیسٹ اس چیز کو نہیں مانتے. ایگنوسٹک مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، انکار ہی نہیں کرتی. نہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک جو ایتھیسٹ ہے وہ بیچارہ ریلو کٹا ہے، نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے. جو لوگ ایگنوسٹزم پہ بلیو کرتے ہیں میری نظر میں وہ بہت معصوم سے لوگ ہیں. وہ تنگ آ گئے ہوئے ہیں دونوں چیزوں کو سن کے، ذہین ہیں لیکن وہ بادر نہیں کرتے. یعنی ان کی مثال ایک ایسے جانور کی ہے جو کہ جب خطرہ دیکھتے ہیں نا، شتر موٹ جیسے کہتے ہیں، تو وہ ریت میں اپنا منہ کو دبا لیتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے چیز دیکھے اور وہ خطرہ ٹل جائے گا. سو اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو آپ ایگنوسٹک ہیں. ویل گڈ آن یو، بہتر ہے جو بھی آپ سوچیں وہ ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی لوگ جو اپنے آپ کو ہندو، مسلمان، سکھ یا کچھ بھی کہتے ہیں، جو آج کل کی نئی جنریشنز ہیں، وہ پرانی جنریشن میں بھی یہی تھا، کسی نہ کسی حد تک وہ اگنوسٹک ہوتے ہیں. وہ لوگ اگنوسٹک نہیں ہوتے جو کہ ٹپکلی کسی مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی نیو کنورٹرز. ان کو آپ اگنوسٹک نہیں کہہ سکتے. لیکن جو مذہب کو ماننے والے ہیں ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پہ ایگنوسٹزم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں. کہتے پتہ نہیں یار، وہ مانتے تو ہیں، ٹھیک ہے ہم ہندو مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کالی دیوی ہو، لیکن ہمارا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. کوئی آثار نہیں ملتا. کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں ان چیزوں پہ بلیو مجھے نہیں کرنا چاہیے، صحیح، لیکن میں بلیو کرتا ہوں کیونکہ آئی فیل ہے کہ میں جب مشکل میں ہوتا ہوں، یا میں مسلمان ہوں اور کیمیکل انجینئر ہوں، مجھے جب بھی مشکل پڑتی ہے کسی چیز میں تو میں اپنے خدا کو یاد کرتا ہوں. سو ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. جو بھی ہم نے ذکر نہیں کیا وہ اسپرچویلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. لیکن ابھی جو مین سوال ہے خدا کا، کہ خدا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس مفروضے کو، اس فرضی کہانی کو سمجھ بھی لیں کہ یار یہ ایسے ہی مطلب بنایا ہوگا کہ انہوں نے علم کو ٹرانسفر کرنا تھا، نالج کو، اور انہوں نے پھر مندر بنا دیے، پھر وہ نالج ٹرانسفر ہوتا رہا. اور جو جس کا مندر ہے، جیسے کوئی کس دیوی کا، وہ جو پریسٹ ہے، پادری ہے، وہ اس کا اسکالر ہے، اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جو فرٹیلیٹی کی دیوی ہے اس فرٹیلیٹی میں ہوتا کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے. اس حد تک وہ جانتے تھے، اس کو سائنس کہتے ہوں گے، جو بھی اس کو علم کہتے ہوں گے. اور آج کل کے دور میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو آپ کا ڈین ہوتا ہے نا، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ میں
ڈین ہے کسی انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کا، ڈین ہے جو اس کا سربراہ ہے، وہ ماسٹر ہوتا ہے اس فیلڈ کے اندر، اس کی یا پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اس کی کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے انجینئرنگ فیلڈ میں، اینڈ دیٹس ہاؤ ہی بیکم ڈین. یا اس کے پاس کوئی ایسی ڈگریز ہوتی ہیں کہ جو اس کو ڈپارٹمنٹ کو مینیج کر سکتا ہے. تو آپ یہ چیز اپنے ذہن آپ جس مرضی شعبے سے ہوں، آپ کو اس چیز سے تجربہ ہوگا. اچھا، خدا کا ہونا یا نہ ہونا، یہ سوال دیکھیے کہ جب علم آپ کے پاس آیا تو آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کسی کہانی پہ بلیو نہیں کر رہے اس وقت، ہم فیکٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیکٹس کیا ہیں، یعنی وہ ثبوت کیا ہیں کہ یہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں، یعنی اسے آپ کہانی کہتے ہیں، اس کہانی کو تھوڑا سچا کیا جا سکے کہ واقعی ایسا ہوگا. یہ کہانی نہیں رہی، یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت کے بہت قریب ہو. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی ہوں گی، جیسے کہ نالج کس طرح کا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پتھر کو پتھر پہ ماریں تو آگ جلے، یہ بھی ایک نالج ہے، ٹیکنیک ہے نا. اگر آپ نے کوئی انسان جو شہروں میں رہتا ہو، ماڈرن جگہوں پہ رہتا ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی جنگل میں پہنچ جائے اور اس کو زندگی کا کچھ پتہ نہ ہوگا کہ اس جنگل میں زندگی کیسے گزارو، تو اگر وہ یہ دریافت کر لے کہ پتھر کو پتھر سے ماروں تو آگ نکلتی ہے، وہ کتنی پتھر ٹرائی کرتا رہے لیکن آگ نہ نکلے، تو وہ تو پھر ظاہر ہے اس کا بچنا مشکل ہوگا. آپ خود سوچیں کہ آپ جنگل میں اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں جہاں کوئی اور نہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنیک کو ماسٹر کیا ہوگا کسی انسان نے، تبھی وہ ٹرانسفر کی ہوگی یا امپروو کیا ہوگا اگلے آنے والے لوگوں نے، اور پھر وہ جو امپروومنٹ اس نے کی، جو اگلی نسلوں نے اس نے اس سے اگلی والی نسلوں میں ٹرانسفر کیا ہوگا، اور پھر وہ امپروو ہوتا ہوتا پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ ہم پہنچے ہوں گے. تو سفسٹیکیشن آپ دیکھیں کہ اس نالج کی سفسٹیکیشن کیا ہے. یہاں سے ہمیں کچھ ایسی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے پاس سلوشن نہیں نکل سکتا کہ انسان نے اس حد تک سوچا ہوگا. کیونکہ اگر انسانی سویلائزیشن کی عمر 12,000 سال ہے، کیا 12,000 سالوں میں انسان اتنا کلیور ہو گیا کہ وہ آسمانوں کے ستاروں سے جو کمبینیشنز ہیں ان کے، جو ان کی موومنٹس ہیں، ان کو ماسٹر کر لے؟ تو فرض کیا اگر کر بھی نہیں، کہ اگر ایک دنیا میں ایک ہی جگہ پر وہ 10,000 سال انسان ایک سویلائزیشن کے اندر رہے، ہو سکتا ہے کہ اس سویلائزیشن میں آنے والی نسل اتنی امپروو کرتی رہی گریجولی، اور وہ اس نے ایسا اتنا کمپلیکس علم ٹرانسفر کر لیا امپروومنٹ کے تھرو. تو آج اگر یہ چیز مان لی جائے تو یہ ایسے نہ ہوتا کہ ہم یہ سوال کرتے کہ یہ پیرامڈ کیسے بنائے مصریوں نے، اہرام مصر جسے کہتے ہیں. آج بھی انجینئرس جو ہیں دے آر سرپرائز، دے ڈونٹ ہیو آنسرز کہ یہ کس طرح سے انہوں نے بنائے ہوں گے. اٹس امپاسبل. کون سی ٹیکنالوجی یوز کی ہوگی، کیا چیز تھی کہ جو اب نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہم اتنے وزنی، اتنے ٹن وزن اتنے اونچے پہاڑوں پر لے جائیں اور پھر اس کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ پرفیکٹ ہو اور اس کی الائنمنٹ آسمانوں کے ستاروں سے ہو. اتنی پرفیکشن کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اب ہم دیکھیں کہ جو ایجپشن سویلائزیشن ہے اس کی عمر کتنی ہے، 2,000 سال، 3,000 سال، یعنی ٹوٹل ان کی سویلائزیشن کو اگر دیکھا جائے، جہاں سے وہ فارم کیا اس سویلائزیشن بنی، اور جب وہ سویلائزیشن ختم ہوئی اس کی عمر مشکل سے 1,500 سال یا میکسیمم 2,000 سال ہوگی. آپ بڑھا بھی لیں تو 3,000 سال ہوگی. تو 3,000 سال از ناٹ انف، 3,000 ایئرس، کہ ہم اتنی آگے جا سکیں، وہ لوگ اتنے آگے جا سکیں کہ وہ اتنی ڈیٹیل میں کافی ساری چیزوں کو سمجھ سکیں جو آج ہم نہیں سمجھ سکتے اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود. سو اٹس اسٹل اے کویسچن، ہاؤ ڈڈ دے ڈو دیٹ؟ اچھا، پھر دوسرا آپ دیکھیے، صرف ایجپشن سویلائزیشن نہیں، مائن سویلائزیشن کو آپ کیوں اگنور کرتے ہیں؟ ان کے پاس بھی ایسے پیرامڈز ہیں، ان کے کیلنڈرز، مائن کیلنڈر اتنا پرفیکٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے 2012 میں دیکھا کہ وہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کیونکہ مائن کیلنڈر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انہوں نے
جو دنیا کے گھومنا تھا اس کو مانیٹر کیا ہوا، اور انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کون سا ستارہ کس وقت کہاں پہ موجود ہو سکتا ہے. یا اتنی کمپلیکس جو ہیں وہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک سمپل سی چیز آپ رکھیں کہ اتنا کمپلیکس نالج کسی بھی سویلائزیشن میں کیسے موجود ہے. یا تو اس سویلائزیشن کی ایج کو آپ بڑھا کر 1,00,000 سال کر دیں، ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 سال میں آہستہ 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 ہر 100 سال بعد کسی بھی نالج میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آئی ہو، اور پھر وہ اسی امپروومنٹ کو فوراً ٹرانسفر کیا ہو اگلی جنریشنز کے اندر. تو ممکن ہے کہ 1,00,000 سال لگیں، 2,00,000 سال لگیں، لیکن سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی. سائنس بلیو کرتی ہے کہ سویلائزیشنس کی ایج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اپ ٹو 12,000 ایئرس. جو انہوں نے بڑھائی ہے، پہلے 6,000 سال کہتے تھے. وہ ایک ترکی میں ایک جگہ دریافت ہوئی ہے، اور اس کو جب انہوں نے دیکھا، اس کی ایج کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی ایج دوبارہ 10,000 سال ہے، پرانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سویلائزیشن تقریباً 12,000 سال پرانی ہو یا 15,000 سال پرانی ہو. تو یہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ کتنے ہزار سال میں کتنی زیادہ ترقی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز میں. آج اگر ہم دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا بریک تھرو ہوا ہوگا کہ جس طرح سے آج سے 200 سال پہلے کمپیوٹر کا ہونا، یا ایک بندہ یہاں سے اپنی ای میل لکھے اور وہ پتہ نہیں ہزاروں مائل دور پہنچ جائے، یہ ناممکن ہوگا. یا ایک بندہ یہاں ویڈیو بنا رہا ہو اور دوسری جگہ بھی ویڈیو دیکھ سکے. اٹس امپاسبل، اٹس اے میجک. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری سویلائزیشن جو آج کھڑی ہے وہ کتنے سالوں کے اندر کریٹ ہوئی. مے بی 200 ایئرس. جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس طرح سے انسانوں نے ترقی کی ہے پوری دنیا میں، بہت فاسٹ ترقی کی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسا بریک تھرو ہمیں ملا، لیکن اس 200 ایئرس کی جو ہماری پروگرس ہے، اس کے پیچھے ایکیومولیٹو نالج ہے بہت ساری چیزوں کا جو ہم نے اکٹھا کیا. تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا مطلب ان کے پاس بھی کوئی ایسا نالج تھا جس سے وہ کمپیوٹر بنا سکتے تھے، جو چیزوں کو پرفیکٹلی ڈیفائن کر سکتے تھے. کوئی ایسا بریک تھرو ہے کہ جو ہم نہیں جانتے، ہم تک نہیں پہنچا. یعنی ایجپشنس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا کوئی اس سوال کو جواب نہیں ہے. ہمیں کوئی کمپیوٹرز ایسے نظر نہیں آتے، ہمیں وہ ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی جو ہم آج کل یوز کرتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا اس چیز کو غور سے سمجھیں کہ خدا کا وجود اگر ہم انکار کریں تو تب بھی اس گزارا نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں تب بھی اسے گزارا نہیں ہو سکتا. اب یہ سوال کس طرح سے ہم نے بنا لیا؟ اپنے ذہن میں ہی بنا لیا خود بہت، کیونکہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا ہے. کسی کو باعث کہتے ہیں کہ میری پرسنل خواہش ہے کہ میں خدا کو پروف کروں. اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اچھا، یہ ہمارا جواب ہے کہ خدا کو پروف کرنا اٹس امپاسبل، کسی بھی ایک انسان کے لیے ناممکن ہے. لیکن کچھ اشارے آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ خدا کا وجود ایک ایسی چیز ہے ہماری زندگی کی، ہماری سویلائزیشن کی تاریخ میں، ہسٹری آف سویلائزیشن آف ہیومنز، کہ جتنی بھی سویلائزیشنز آئی ہیں وہ علم کو ٹرانسفر کرتی رہی ہیں. جب ٹرانسفر ہوا تو اس لیول تک نہیں جا سکتی تھی جس لیول پہ وہ کھڑی ہوئی تھی آج سے 4,000 سال پہلے، 5,000 سال پہلے. ہاؤ ڈڈ دے ڈو دیٹ؟ کیسے انہوں نے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ان کو ملی ہے کہ جو ہمیں نہیں پتہ، جس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے وہ چیز ہی غلط ہے، یعنی خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی ایک عقل مندی والی بات نہیں. تو آپ کے پاس ایک راستہ بچے گا، ایک گلی بچے گی. اس گلی کے اوپر لکھا، اس گلی کا نام ہے اگنوسٹسزم، یعنی کہ جہاں ہم خدا کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے. تو اسی گلی میں آپ رہیں گے تو سیف ہے، اگر نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے آپ کنفیوز رہیں گے. اوکے.
تو مذہب کو دریافت بنایا جا سکتا، تخلیق کیا جا سکتا ہے، یس. کوئی بھی انسان اپنا ایک نیا مذہب بنا سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی ایک کلب بنا سکتا ہے، یہ بھی ایک مذہب ہو گیا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو، لیکن اس میں پھر بھی آپ کو ایک چیز مسنگ نظر آئے گی کہ آپ کا جو کلب ہوگا یا جو نیا دین آپ بنائیں گے، اس میں اگر اسپرچویلٹی نہیں ہے، کہ جسے ذہن کو وہ سکون نہیں ملتا یا کوئی اٹریکشن نہیں ملتی، تو آپ کے بہت کم فالوورز ہوں گے. تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کئی ایسے انسان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی میں نعوذ باللہ میں نبی ہوں. اب کتنے ہی ایسے ہمارے پاس مسخرے آئے ہیں، جوکرز آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں نبی ہوں، آئی ایم اے پروفیٹ. اوکے، تو بھائی پروفٹ تو ٹھیک ہے آپ ہیں، آپ ثابت کیسے کریں گے؟ وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسے معجزے دکھائیں گے آپ کو، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جو سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ یار از اے فراڈ. تو اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ابھی اس چیز کو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ تھوڑا ہلکا سا سمجھ لیں کہ یہ چیز کیا ہے. اور وہ انسان نبی بنے، لیکن اس کو بھی کوئی ایسی چیز چاہیے ہوگی جسے ہم وہ اسپرچول کنیکشن کہتے ہیں، کہ اس سے اس کے پاس کیا ایسی چیز ہے، کیا یہ دریافت کرے گا ایسی چیز، یا مجھے بتائے گا جو مجھے نہیں پتا. اور یہ کہتا ہے کہ اس کی ایسی چیز سے کنیکشن ہے جسے خدا کہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا میریکل دکھائے نا پھر جو ہم جیسا نہ ہو، پھر تو اس کو مانیں. تو وہ اگر آپ کو نہیں ملے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ بندہ 2 نمبر. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ کبھی نہ کہیں پہ نیا نبی کھلتا ہے یا نیا مذہب بنتا ہے یا نیا کلب کھلتا ہے. تو ہم انسان اس چیز کے عادی ہیں کہ ایک نظام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی نظام کو میں ازمز کہتا ہوں، یعنی کہ سوشلزم ایک مذہب ہے، کمیونزم ایک مذہب ہے، کیپٹلزم ایک مذہب ہے. جو اس کو فالو کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں ٹو دا اینڈ. اور پھر کچھ ایسے مکس ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم آدھے کمیونزم ہیں آدھے سوشلسٹ ہیں. سو یہ چیزیں ازمز کیا ہیں اس کی بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ابھی سمپل یہ ہے کہ آپ ایک انسانی مشکل، انسانی جو ثقافت ہے، جو انسانی اسپیشیز ہے انسان کی، اس کے بارے میں ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس ایک ایسی انوکھی چیز ہے جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہے. یعنی اس میں ذہانت ہے، اور اس میں صرف ذہانت ہونے سے یہ مراد نہیں، ڈولفن بھی بہت ذہین ہے، کتنے ہی اور جانور ہیں وہ بہت ذہین ہیں. یعنی اگر آپ کسی بھیڑی کو دیکھیں گے، ان میں سب سے زیادہ ذہانت ہے کہ وہ سونگھنے کی اسمیل ان کی زیادہ ہے، کتنے ہی گنا زیادہ ہے انسانوں سے، جو انسانوں میں نہیں ہے. تو فضیلت بھیڑی کی زیادہ ہو گئی انسان کے اوپر کہ وہ سونگھ سکتا ہے. کئی جانور اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، انسان نہیں دیکھ سکتا، تو ان کو ان چیزوں پہ فضیلت ہے انسان کے اوپر، بہتر ہے انسان سے. لیکن انسان میں ایک چیز جو سب سے اچھی پائی جاتی ہے ایز اے سویلائزیشن، ایز اے اسپیشیز، کہ وہ اپنے نالج کو ٹرانسفر کرتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اور یہ ٹرانسفر کرنا جو ہے، اسی کو اس میڈیم کو پہنچانے کے لیے دوسری نسل تک، جو جس کو ہم میڈیم کہتے ہیں، ایک آپ کو ذریعہ چاہیے، ایک سمجھ لیں کہ ایک پلیٹ چاہیے. آپ کھانا جب کھائیں اپنے ہاتھ میں تو نہیں کھا سکتے، یا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کھانا بنے تو وہ آگ کے اوپر آپ ڈالیں سب چیزیں اور وہ مکس ہوتی رہیں. آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی برتن چاہیے جس میں آپ وہ پہلے کھانا ڈالیں گے، پھر بنے گا، پھر اس کھانے کو آپ پلیٹ میں ڈالیں گے، پھر آپ کھائیں گے. سو یہ جو برتن ہے یہ ریلیجن ہے. کہ ہمارا مذہب کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ علم کو ٹرانسفر کیا جائے فرام ون جنریشن ٹو اندر. اسی لیے اس چیز کا اور کوئی جواب میرے ذہن میں تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اور میرے سے زیادہ ذہین لوگ ہوں، ان کے ذہن میں زیادہ اس چیز کا اچھا جواب ہو، یہ ذرا پڑھے لکھے ہوں، تو وہ جواب دیں، شیئر کریں، اینڈ دین پٹ ان دی کمنٹس، آئی بی گریٹفل. تو آپ خود دیکھیں کہ اگر انسان میں مذہب ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک وہ چین ٹوٹ جائے گی. جو مذہب کی جو پلیٹ ہے اس کو توڑ دیا جائے تو آپ روٹی نہیں کھا سکتے. یعنی آپ اپنی
اپنے علم کو دوسری جنریشن تک ٹرانسفر نہیں کر سکتے. کیا اس زمانے میں ہمیں یہ اس پلیٹ کی ضرورت ہے؟ یہ جو علم ٹرانسفر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اب بہت ایڈوانس ہو گیا ہوا. کس طرح سے؟ یعنی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی گڑبڑ سنیں کہ وہ کیا بلیو کرتے ہیں کیا نہیں بلیو کرتے. ہم نے زندگی گزارنی ہے تو بھائی آپ نارمل زندگی گزاریں، لیکن آپ کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے جو آپ کو وہ بنیادی علم ٹرانسفر کریں گے. بھائی اگر ماں باپ کسی کے نہیں ہیں تو پھر کیا ہو؟ سوسائٹی ایسی ہے کہ جو آپ کو ٹیچ کرے گی. آپ کو کسی آرفنیج میں ڈال دیا جائے گا جہاں پہ کوئی جو آپ کا کیئر ٹیکر ہے وہ آپ کو نالج ٹرانسفر کرے گا کہ چوری کرنا بری بات ہے، یہ کرنا اچھی بات ہے، ایسے کرو ویسے کرو، یہ کرو وہ کرو، اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس. تو آپ خود سوچئے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو علم دیا جائے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر ایک بچہ ہے، اگر وہ اس کو بھوک لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھانا پڑا ہوا ہے، دودھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ خود پکڑ نہیں سکتا اس کو جب تک اس کا کوئی انسان دوسرا انسان اس کے منہ میں نہ ڈالے فیڈر. سو اٹس این ایگزامپل گیون بائی اندر اسکالر. میں نے ان سے سنا تھا، میں نے آپ تک پہنچایا. تو اب دیکھیے کہ اگر انسان کے بجائے ایک بکری کا بچہ ہو، اس کو نیچرلی پتہ ہے کہ وہ دودھ کہاں پہ ہے اور وہ اس تک پہنچ جائے گا، وہ چلنا شروع کر دے گا. تو انسان کے اندر یہ فضیلت نہیں ہے، اس کی کوالٹیز نہیں ہیں کہ وہ بہت چھوٹی عمر ہی سے اتنی انٹیلیجنس رکھتا ہو. دا ہیومن گروز انٹیلیجنٹ اوور ٹائم. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک مرغی کا بچہ ہے، چوزا ہے، جب آسمان پہ کوئی چیز اڑ رہی ہو، چیل وغیرہ، تو وہ فوراً اپنی ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے. یہ بھی ایک انڈیکیشن کی نیچرل انسٹنکٹس ہیں جو اس جانور میں پائی جاتی ہیں. جس طرح سے بھیڑیے میں سونگنے کی اسمیل جو ہے، اسمیل جو اس کی پاور ہے، سونگنے کی طاقت اس کی جو ہے وہ زیادہ ہے انسانوں سے. تو یہ فضیلت ہے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ. یعنی ایک مخلوق کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں بہتر ہے دوسری مخلوق سے. تو انسان سب سے بہتر اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس کی ایک تو ذہانت زیادہ ہے، اور وہ ذہانت بڑھتی رہی کیونکہ اس نے اپنے علم کو ٹرانسفر کیا دوسری سویلائزیشن کے اندر. اچھا، اب میں تھوڑا سا ٹوسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کہانی میں. تو اب یہ دیکھیے کہ ابھی بھی دنیا کے اندر کئی ایسے قبیلے ہیں، کئی ایسے ٹرائبز ہیں کہ جو انسانی سویلائزیشن، جو عام سویلائزیشن جیسے ہماری ہیں، ان کا حصہ نہیں بنے. وہ پتہ نہیں کتنے صدیوں سے ہی جنگلوں میں، ایمیزون میں بہت بڑا جنگل ہے، امریکن کانٹیننٹ جو ہے، بر اعظم امریکہ جو ہے، اس میں ایمیزون کا ایک بہت بڑا جنگل ہے. اس جنگل میں اب بھی کتنے ہی ایسے قبیلے ہیں جو کبھی دوسرے انسانوں سے ملے نہیں، اور وہ اسی طرح سے رہتے ہیں جو صدیوں سے پہلے وہ رہ رہے تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اگر سویلائزیشن کو چھوڑ دیا جائے اور وہ خود ٹرانسفر کرتی رہیں نالج کو، تو وہ اس سویلائزیشن تک پہنچ جائیں گی جس سویلائزیشن تک نیو یارک میں بیٹھے لوگ پہنچے ہیں. آپ خود سوچیے. اگر اس کا جواب یس ہے تو پھر وہ قبیلے جو کہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، جنہیں پریزرو سیف کیا جاتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، ان کا زندگی کا جو ہے طریقہ وہ ان کو رہنے دو ایسے، تو وہ اتنی ڈیولپ کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر نالج صرف ٹرانسفر ہی کیا جائے تو انف ہوگا؟ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی کہ ایک گھر کے اندر نالج کریشن نہ ہو، نالج میں امپروومنٹ نہ ہو، تو وہ تو نالج ٹرانسفر تو آپ کرتے رہیں گے، لیکن بس وہ نالج ہی ہے، صرف کہنے کے لیے کچھ زندگی گزارنے کے طریقوں میں شکار کیسے کرنا ہے، بس یہ ہے. لیکن لوہا کیسے بنانا ہے، لوہے سے ہتھیار کیسے بنانے ہیں، پھر اس میں انڈسٹری کیسے لگانی ہے، اسٹیل مل کیسے لگانی ہے، دیز آر ویری سفسٹیکیٹڈ نالج. اینڈ دین دس سفسٹیکیٹڈ نالج یہ اور کمپلیکس ہوتا جائے تو اس کو آپ ٹرانسفر اتنی مشکل سے کریں گے کہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. یو نیڈ یونیورسٹیز، پھر اس میں پریکٹیکل آپ کو تجربہ دینا پڑے گا بچوں کو، پھر ان کو کافی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. اینڈ دین دیٹس ناٹ انف، پھر آپ کو کمپیوٹر چاہیے کہ جو اس لیول تک جا سکے. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری سویلائزیشن میں جو نالج ہے اگر یہ ضائع ہو جائے
کیا اگلی آنے والی جنریشن تک یہ ٹرانسفر ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر اگلی جنریشن جو ہے وہ اسی طرح سے ہو جائے گی جیسے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز ہوں گی کہ جس سے وہ کچھ نہ کچھ نکال سکے. لیکن آپ خود سوچیں کہ مذہب ایک اگر پلیٹ نہ ہو تو یہ ٹرانسفر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ علم جو آپ رکھتے ہیں وہ مشکل ہو جائے گا. اگر مذہب کے اندر خدا نہ ہو، اللہ کا کنسیپٹ نہ ہو، تو پھر ہمارے پاس ایک اور مشکل کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اتنا کمپلیکس نالج کہاں سے آ گیا. یعنی کہ یہ ایسی سچویشن جو ہم سوچ رہے ہیں، یہ یعنی کہ آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو ایک ڈیزائن ہے. پانی کو اگر آپ دیکھیں اس کا ڈیزائن ہے، میکنزم ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان سائنس کے تھرو سمجھ نہیں سکتا. میں مزید مشکلوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سمپل آپ کو ایک آسان والی زبان میں بتانا چاہ رہا ہوں چیز، کہ ہر ایک چیز جو دنیا میں وجود رکھتی ہے وہ کسی نہ کسی نقشے پہ بنی ہوئی ہے. اس کا کوئی ایسا پیٹرن ہے جس سے وہ بنتی ہے، اور اس پیٹرن کے اندر اس کو بنانا انسان کے بس میں نہیں ہے. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ جو ان ڈیمانڈ چیز ہے وہ کیا ہے؟ سونا. ہر انسان ہر صدی میں سونے کو یوز کرتا رہا ہے تقریباً، یا وہ ڈیکوریٹو پرپس کے لیے یا پھر اس کو کرنسی کے طور پہ یوز کرتا رہا ہے. ہر انسان نے سونے کو بنانے کی کوشش کی، لیکن سونا آپ بنا نہیں سکتے، وہ ایک ایلیمنٹ ہے، اور اس ایلیمنٹ کو آپ نہیں کریٹ کر سکتے، دوبارہ سے نہیں بنا سکتے. جتنا دنیا میں اس پلانٹ کے اوپر موجود ہے وہ سونا اتنی ہی مقدار میں رہے گا. آپ نیا سونا نہیں بنا سکتے. مے بی سم پیپل ہیو ٹرائیڈ، کسی جگہ پہ لیبز میں ہو سکے، تو بہت کمپلیکس ہے اس کو بنانا. لیکن آپ کو اس کا ڈی این اے چاہیے، اس کا اسٹرکچر چاہیے، اس کا مالیکیول کا اسٹرکچر کیا ہے، کس طرح سے بنا. ہو سکتا ہے کہ آپ بنا سکیں کسی لیب میں، آٹ بی پاسبل، لیکن وہ کمبینیشن اس کو دریافت ڈیزائن کرنا اٹس اے کمپلیکس تھنگ. یہاں سے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن کس نے دیا. پھر سوال کھڑا ہوتا ہے، اور وہی آپ کا پنڈورا باکس کھل جائے گا جس میں ساری بلائیں باہر نکل آئیں گی. یہ سوال جو ہیں بلائیں کہ خدا ہے کہ نہیں. یعنی مذہب کا ہونا ہم نے ثابت کیا ضروری ہے. ایک سویلائزیشن، ایک جنریشن کو جب نالج ٹرانسفر کرنا ہے، اس کے لیے یہ میکنزم ضروری ہے کہ مذہب ہو، ایک دستور ہو، ایک نظام ہو. اور پھر جب اس کو آپ مزید انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس لیول پر ہم نے صرف نالج ٹرانسفر کی بات کی تھی، جو نالج ٹرانسفر ہو رہا ہے اٹس مائنڈ بلوئنگ. جو ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا چیز تھی. کس طرح ایجپشنز نے اتنے بڑے بڑے اہرام بنائے، پyramids. There are so many temples out there. وہ کیسے بنے؟ کیا نالج تھا ان کے پاس؟ How did they do that? How did they achieve that? A sign of sophisticated engineering. کیسے انہوں نے ان چیزوں کو موو کیا ہوگا؟ کیسے اسٹیبلائزیشن دی ہوگی پورے اسٹرکچر کو کہ جو آج بھی کھڑا ہے؟ تو ہمیں پھر یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ ہم نہیں کر سکتے کہ صرف نالج ٹرانسفر کی بیس پر اتنی آگے گروتھ کر گئی سویلائزیشن. کیونکہ ہم نے یہ اگزامپل دی کہ آپ کے جو امیزون کے جنگل میں قبیلے ہیں وہ اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکے جس پہ ہم کھڑے ہیں. وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ وہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پرانے کھڑے تھے. تو ہم نے بھی محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہے انسانی اسپیشیز کے اندر کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو انسانی نہیں تھی، اور اس غیر انسانی چیز نے انسان کو ایسی ذہانت دے دی ہوگی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کائنات جس کے اندر دنیا موجود ہے اس کے اندر چیزوں میں اتنی کمپلیکسٹیز ہیں. ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کیا، اتنی نشانیاں، اتنے سائنس ہیں کہ ہم یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ یہ کیسے بنے ہوئے ہوں گے. اس کے پیچھے ڈیزائن ہے، اس کے پیچھے ایک میکنزم ہے، اس کے پیچھے اتنی زیادہ سوفسٹیکیشن ہے کہ ایک چیز کو کریٹ کرنے والا کون ہوگا. تو اگلی ویڈیو میں
ہم خدا کو لیں گے، لیکن آج اس کی ہم نے بیس رکھ دی. ہوپفلی دس ویڈیو واز ہیلپ فل. پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر، اور پلیز کمنٹ کیا کریں کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا، ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اس پہ ریسرچ کر کے، اور آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو پھر ہمیں مطلب پتہ چلے گا کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. آپ سے بات تو ہو رہی ہے لیکن کس لیول پہ بات کی جائے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. سو انلیس آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ سے مزید کنورسیشن میں کوئی کویشچنس اگر آتے ہیں تو وہ بھی ہم اس کے آنسرز بھی دیں گے. سو یہ چیز جو ہے، یہ اس کو میں آپ کو صرف مقصد بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو پوری ویڈیوز بنانے کا مقصد ہے وہ کبھی نہ بھولیں. تو یہ ہے کہ ہمارا فوکس، میرا فوکس صرف ایک ہے کہ اسلام اور قرآن. آئی ایم مسلم الحمدللہ. میں ایسے سب جھوٹے نبیوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری نظر میں، میرے علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے جو اللہ عز و جل کی ذریعے اس دنیا میں پہنچے. ہم تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایک چیز ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. تو دوسری چیز، جو ان کا میسج آیا اس کو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی تھے جن کے پاس وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچتی رہی، اور ایمانتاً انہوں نے اس میں خیانت نہیں کی ان کے ساتھیوں نے، اور وہ ہم تک پہنچائے. جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا اور ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی جو علم ہمیں پہنچا دوسرے طریقے سے، میں ان سے ایگری نہیں کرتا. آئی ڈڈ فالو دا ٹرانسلیٹرس، اور میرا مقصد بنانے کا صرف بتانے کا، یہاں تک پہنچنے کا صرف یہ تھا کہ میں ان ٹرانسلیٹرس کی کمزوریوں کو آپ کو بتا سکوں کہ ان پہ اندھا دھند بلیو نہ کریں. مذہب، دین مقدس چیز ہے. میں رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہندو ہیں، میں آپ کے ریلیجن کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. بہتر ہے کہ آپ کسی ریلیجن میں رہیں، اس پلیٹ کے اندر رہیں جہاں پہ وہ نالج ٹرانسفر ہو. ایتھیسٹ کا آئی ڈونٹ ہیٹ دم، آئی رسپیکٹ دم، بٹ بیٹ آف ایڈوائز فار دیم کہ آپ ریشنل باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو ریشنلی لیں. اٹس بیٹر اف یو بی اگنوسٹک. خدا کا انکار نہ کریں. وہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا انکار کیا جانا ممکن ہے یا نہیں ہے. تو السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.